نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادغام ایک قاعدہ اظہار کا پڑھ لیا ہم نے. اظہار کے بعد پھر ہم نے اقلاب کا ایک قاعدہ پڑھ لیا. دو قاعدے ہو گئے. اب تیسرا قاعدے کا تعلق ادغام سے ہے. تعریف: کسی قاعدے کی وجہ سے دو حروف میں سے دوسرے حرف پر تشدید لگا کر دونوں کو مدغم کر دینا. دو حروف ایک خاص ترتیب سے آئے، اب اس میں جو دوسرا والا حرف ہے اس پر تشدید لگا کر ان کو آپس میں ملا دینا. ادغام کہتے ہیں مدغم کر دینے کو، ملا دینے کو. نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ 6 حروف ہیں. ان 6 حروف میں سے کوئی متحرک حرف آ جائے تو ادغام کیا جاتا ہے. اب بات کیا سمجھنے کی؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا. اب دیکھیں ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام کی 2 صورتیں ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ. اب ہم نے جو 6 حروف پڑھے تھے یرملون، تو ادغام مع الغنہ کا تعلق یا، واو، میم، نون سے ہے، یومن. اور ادغام بلا غنہ کا تعلق ان میں سے لام، را سے ہے، لام، را. ٹھیک ہے، ان 2 حروف کا تعلق ادغام بلا غنہ سے ہے اور 4 حروف کا تعلق ادغام مع الغنہ سے ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد یومن یعنی یا، واو، میم، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام مع الغنہ کیا جاتا ہے. یعنی ادغام بھی ہوگا، تشدید لگا کر مدغم بھی کیا جائے گا اور ساتھ میں غنہ بھی کیا جائے گا. اور ادغام بلا غنہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف را اور لام میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بلا غنہ کیا جاتا ہے. مثالیں: ادغام کی مثالیں نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ، نون ساکن کے بعد یا کی مثال فمن یعمل، فمن یعمل. اب اس میں دیکھیں میم یا زبر مئی، نون کی جگہ یا ہی پہ تشدید لگا کر یا کو 2 بار پڑھا جا رہا ہے، یعنی نون اور یا کو مدغم کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں غنہ بھی کیا جا رہا ہے. فمن یعمل، پھر نون ساکن اور واو، من ورائہم، من ورائہم. اب دیکھیں یہاں واو پہ جو تشدید ہے یہ ورائہم کی نہیں ہے، یہ قاعدے کی وجہ سے آئی ہے کہ نون ساکن کے بعد واو آیا ہے تو اب تشدید لگا کر ادغام مع الغنہ کرنا ہے. من ورائہم. ایسے ہی یعمل، یعمل کے شروع میں تشدید نہیں آتی، یہاں تشدید کیوں آئی ہے؟ قاعدے کی وجہ سے. نون ساکن کے بعد یا آیا ہے اس لیے ادغام کریں گے. ادغام کا طریقہ کیا ہے؟ تشدید لگا کے دونوں حروف کو ملا دینا. ایسے ہی نون ساکن کے بعد میم کی مثال مم مثلیہ، یہاں میم پر تشدید اس کی اپنی نہیں ہے، قاعدے کی وجہ سے آئی ہے. نون ساکن کے بعد میم آیا ہے اس لیے اس کو تشدید لگا کے دونوں کو مدغم کیا گیا ہے. مم مثلیہ، مم مثلیہ، مم مثلیہ. نون ساکن کے بعد نون کی مثال ان نقول، ان نقول. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد نون آیا ہے تو یہ اس پہ تشدید لگا کر ادغام کیا گیا ہے قاعدے کی وجہ سے. ان نقول، یہ ادغام مع الغنہ یومن 4 حروف کی مثالیں آ گئیں. اور ادغام بلا غنہ، نون ساکن کے بعد را کی مثال من ربک، من ربک. اب دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد را جو آیا ہے اس پہ تشدید لگا کر نون ساکن کو پڑھا ہی نہیں جا رہا بلکہ من ربک پڑھا جا رہا ہے. من ربک، من ربک. ادغام میں یہی ہوتا ہے کہ جب 2 حروف خاص ترتیب پر آ جائیں تو دوسرے حرف پہ تشدید لگا کر اس کو ہی 2 بار پڑھتے ہیں، پہلے حرف کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ہی نون ساکن کے بعد لام کی مثال من لدنہ، من لدنہ، من لدنہ.
ادغام کی مثالیں تنوین کے بعد، ادغام مع الغنہ، تنوین پلس یا، خیرا یرہ، تنوین، تنوین جیسے بات آئی ہے، تنوین تو اسم کے آخر میں آتی ہے، تو یہ ایک کلمے میں تو اس کی مثال بن نہیں سکتی، تو دو ہی کلموں میں مثال بنے گی اس کی، تو خیرا یرہ، خیرا یرہ، تو تنوین کے بعد یا آ گیا، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ، الہ واحد، الہ واحد، الہ واحد، اور تنوین کے بعد میم آ گیا، خیر منہ، خیر منہ، خیر منہ، اور تنوین کے بعد نون کی مثال، یومئذ ناعمہ، یومئذ ناعمہ، اب تنوین کے بعد را کی مثال، محمد الرسول اللہ، محمد، محمد الرسول اللہ، یہ را پہ جو تجدید ہے یہ رسول کے لفظ کی نہیں ہے، یہ قاعدے کی وجہ سے آئی ہے، تنوین کے بعد را آیا ہے اس لیے تجدید لگا کر دونوں کو مدغم کیا گیا ہے، محمد رسول اللہ، دن نہیں پڑھ لے، کیا پڑھ لے ہیں، محمد در، محمد الرسول اللہ، تنوین کے بعد لام کی مثال، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ادغام مع الغنہ ہمیشہ دو کلموں میں ہوتا ہے، اگر نون ساکن کے بعد حروف ادغام ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوتا ہے، اور ایسے اظہار کو اظہار مطلق کہا جاتا ہے۔ اظہار مطلق کی مثالیں، دنیا، دنیا، قنوان، قنوان، بنیان، دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد یا، نون ساکن کے بعد واو، نون ساکن کے بعد واو، اور نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، لیکن یہاں پر اظہار کرتے ہیں یعنی بغیر غننے کے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اظہار مطلق کے صرف یہی 4 کلمے آئے ہیں، 5واں نہیں ہے۔ امید ہے کہ ادغام بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو ہم نے پہلے اظہار پڑھا، پھر ہم نے ادغام پڑھا، معذرت اظہار پڑھا، اقلاب پڑھا، اور پھر ادغام پڑھا، تو 3 قاعدے ہمارے ہو گئے۔ اب اخفا جو ہے اس کا قاعدہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اخفا کا قاعدہ کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابتدا میں دیکھ لیا تھا، پہلی بات تو یہ کہ اخفا کسے کہتے ہیں، تعریف، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر اس طرح پڑھنا کہ اس کی آواز اظہار کی طرح صاف سنائی نہ دے۔ اس کی میں نے آپ کو بتائی ہوئی تھی کیا ترتیب ہوگی کہ نون کا جو مخرج ہے، زبان کی نوک اوپر مسوڑوں پر، اوپر سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں پر لگنے سے ادا ہوتا ہے نا نون، تو وہاں پر یہ ترتیب نہیں ہوگی کہ نون کے لیے مخرج پہ زبان نہیں لگے گی، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر اس طرح پڑھنا کہ اس کی آواز اظہار کی طرح صاف نہ سنائی دے، صحیح ہے؟ تو زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دانتوں کے مسوڑوں پر نہیں لگتی اخفا کے وقت، جب اخفا کیا جاتا ہے تو زبان کی نوک نون کے مخرج پر نہیں ٹکراتی، ایک بات۔ دوسری بات، قاعدہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر متذکرہ بالا حروف یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور حرف با، دیکھیں حروف حلقی کا جب آئیں گے نون ساکن و تنوین کے بعد تو قاعدہ اظہار کا لگے گا، اور جب یرملون کے حروف آئیں گے تو قاعدہ ادغام کا لگے گا، اور جب با آئے گا تو قاعدہ اقلاب کا لگے گا۔ تو یہ 6 اور 6 12 اور 1 13، یہ 13 حروف کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، یعنی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر اخفا کیا جاتا ہے۔ اردو میں اخفا کی مثالیں، سانس، بانس، ہینگ، سینگ، ہونٹ، اونٹ، کنول، کنواں وغیرہ، تو یہ سب
اخفا کی مثالیں ہیں اردو میں. اس پر بس ہم اخفا کرتے ہوئے سانس، بانس، ہینگ، سینگ، ہونٹ، اونٹ، کال، کنواں ایسے نہیں پڑھتے. اس کو ہم اخفا کرتے ہوئے ٹھہرتے نہیں ہیں. اس کی مقدار نہیں ہے زیادہ اردو میں، لیکن عربی میں اس کی مقدار ہے تو ہم ٹھہرتے ہیں اس کے اوپر تو اخفا نمایاں ہو جاتا ہے. اب اس کی مثالوں سے دیکھ لیتے ہیں. اخفا کی مثالیں: نون ساکن میں ایک کلمے میں اخفا. انتم، دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آیا. انتم. سا کی مثال: انسا، انسا، انسا. انجیل. جیم کی مثال: نون ساکن کے بعد جیم کی مثال. انجیل. نون ساکن کے بعد دال کی مثال: عند، عند، عند. نون ساکن کے بعد ذال کی مثال: نون ساکن کے بعد ذال: لینذر، لینذر. نون ساکن کے بعد زا کی مثال: انزل، انزل. نون ساکن کے بعد سین کی مثال: انسان، انسان، انسان. شین کی مثال: منشورا، منشورا. صاد کی مثال: ینصر، ینصر. ضاد کی مثال: منضود، 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 منضود. قا کی مثال: ينطق، ينطق، ينطق. غا کی مثال: ينظر، ينظر، ينظر. فا کی مثال: ينفع، ينفع، ينفع. قاف کی مثال: ينقضون، ينقضون، ينقضون. کاف کی مثال: تنکح، تنکح، تنکح. تو یہ 15 حروف ہیں. 3 3 6 3 9 3 12 اور 3 15. تو یہ 5 گروپ ہو گئے. 5 یا 15. یہ 15 حروف جو اخفا سے متعلق ہیں ان کی مثالیں آ گئیں ایک کلمے میں. 2 کلموں میں انہی حروف کی مثالیں. تا کی مثال: وَإِن تَقُولُوا مِن ثَمَرَةٍ مِن جُوعٍ مِن دُونِ عَن ذِكْرِنَا فَإِن زَلَلْتُمْ عَن سَبِيلٍ مِن شَيْءٍ مِن صِيَامٍ عن ضلالتهم من طين من ظهورها فمن فرض من قبلكم إن كنت. تو یہ 15 حروف اخفا کی وہ مثالیں جو 2 کلموں میں، یعنی نون ساکن کی ایک کلمے میں 15 مثالیں، نون ساکن کی 2 کلموں میں 15 مثالیں یہ ہمارے سامنے آ گئیں. اب اخفا کی مثالیں تنوین میں. تا: شجرۃ تخرج، شجرۃ تخرج. تن نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ تن نہیں پڑھیں گے. شجرۃ تخرج. زبان کی نوک نون کے مخرج پہ نہیں ٹکرائے گی. شہاب ثاقب، شہاب ثاقب. خلق جدید، خلق جدید. ماء دافق، ماء دافق. فاعل ذلك، فاعل ذلك. بعض زخرفة، بعض زخرفة.
بعض زخرفا 100 سنين 100 سنين 100 سنين عذاب شديد عذاب شديد رجال صدقوا رجال صدقوا عذابا ضعفا عذابا ضعفا قوما طاغين قوما طاغين لبعض ظهيرا لبعض ظهيرا لبعض ظهيرا خالدا فيها خالدا فيها خالدا فيها على شيء قدير على شيء قدير على شيء قدير عشرة كاملة عشرة كاملة عشرة كاملة उम्मीद है कि इख्फा की मिसालों के जरिए से भी इख्फा के कवायद आपके सामने आए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नून साकिन और तनवीन से मुताल्लिक 4 कवायद जो हैं उनको आज समझा है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।